معلوم ہوا جیسے ہی یاد دلایا کہ آپ ہمارے کھانے پر آئے تھے، ہمارے دعوت پر آئے تھے، تو جو کھا کر گیا ہے نا اس بندے کا اس دن کا تو کھانا ضائع جائے گا، اس کی طبیعت ہی خراب ہو جائے گی۔ یہ کیسا کھانا کھلا کے سب کے سامنے بتا رہے ہیں میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، کوئی اور تعارف کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ تم یاد دلاتے کہ تم کون ہو میں کون ہوں۔ کہنے لگا یہ کریم کے خلاف ہے، کریم ایسا نہیں کرے گا، کرامت کے خلاف ہے۔ میرے معصوم نے فرمایا اگر عام آدمی کھانا کھلا کر پوچھ لے تو یہ کرامت کے خلاف ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہیں کھلا کر بتائے گا کہ میں نے کھانا کھلایا؟ کہنے لگا پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ حضرت نے فرمایا اس آیت کی وہ مراد ہی نہیں ہے جو تم لے رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کھانا کھلا کے قیامت میں سوال کرے گا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرو، نہیں۔ فرمایا اللہ قیامت میں جس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ محبت ہے اہل بیت۔ یہ محبت اہل بیت اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ نبی مکرم نے چاہا ہے کہ کسی طرح دنیا میں کوئی نہ رہے جس کے دل کا حاکم علی نہ ہو۔ سرکار یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص مولا علی کا چاہنے والا قرار پائے۔ جی مولا تشریف فرمائے، مولا نبی فرماتے ہیں یا علی ایک آیت جو تمہاری شان میں نازل ہوئی وہ تمہیں سناؤں۔ 300 سے زیادہ آیتیں ہیں جو مولا علی کی شان میں، سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نازل ہی جب ہوئی کہ جب علی نے یہ کام کیا، علی نے فلاں عمل انجام دیا، علی نے فلاں خیر انجام دیا، علی نے فلاں حسنہ انجام دیا، اللہ نے علی کی شان میں وہ آیت نازل کر دی۔ 360 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ شواہد التنزیل 3 جلدی کتاب ہے علامہ حسکانی کی جو اہل سنت عالم ہے، اہل سنت عالم دین علامہ حسکانی، شواہد التنزیل، صرف انہوں نے ان 3 جلدوں میں ان آیتوں کو جمع کیا ہے جو احادیث مصطفیٰ سرکار دو جہاں کے فرمان کے مطابق اس آیت کا مصداق علی ہے۔ توجہ کر لیا؟ فرمایا یا علی میں تمہیں ایک آیت تمہاری شان میں جو نازل ہوئی ہے وہ سناؤں۔ پھر میرے مولا نبی نے آیت سنائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار وہ ہیں جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ایک نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں، جس کے دل میں علی کی محبت ہے جان لو یہ اللہ نے ڈالی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی میں اور لفظوں کو بہتر کر لیتا ہوں، ایک صلوات عطیہ کرتے ہیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، میرا امتحان شروع ہو گیا۔ صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔
وعامل الصالحات. صاحبان ایمان اور صاحبان کردار وہ ہیں کہ سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ ان کے دلوں میں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے. میں ایک ہدیہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں تو بھائی یہی دے سکتا ہوں نا آپ کو، میں تو یہی ہدیہ دے سکتا ہوں آپ کو. میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور جملہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں آپ کو ملے نا، کہ جو علی سے محبت کرتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ اسے چاہتا ہے. ہاں یہی تو نتیجہ ہے کہ رحمان ان کے دلوں میں پھر اس کی محبت ڈالتا ہے. سرکار دو جہاں نے فرمایا یا علی، اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور دعاؤں میں یہ دعا کثرت سے مانگا کرو. اب مولا نبی مولا علی کو دعا تعلیم کر رہے ہیں کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو یہ دعا مانگو. کیا ہے دعا؟ اللہم اجعل لی عندک عہدن واجعل فی صدور المؤمنین مودتا. یا اللہ میرے اور اپنے درمیان ایک عہد قرار دے اور میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. یہ نبی مولا علی کو دعا تعلیم کر رہے ہیں کہ جب اللہ سے بات کرو تو کہو کہ ایک عہد میرے اور اپنے درمیان قرار دے اور میری محبت فی صدور المؤمنین، مومنین کے دلوں میں ڈال دے. میں اور آپ تو کم سے کم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو جہاں مجالس میں بیٹھا ہوا ہے، جو مجالس کا اہتمام انتظام یا اس سے راضی اور خوش ہے، کم سے کم وہ تو مولا علی کی دعا کا منظر ہے نا. مولا علی نے اللہ سے چاہا کہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. اور دو چیزیں مانگی ہیں نبی نے، دو چیزیں کہی ہیں کہ اللہ سے مانگو. ایک تو یا اللہ میرے اور تیرے درمیان ایک عہد قرار دے. وہ عہد کیا ہے؟ وہ دعا کہ یہ دعا قبول ہو گئی، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کا کرم ہے. مولا علی کی دعا قبول ہے، لوگوں کے دلوں میں علی بستے ہیں. مولا علی کا گھر ہمارا دل ہے، ہمارا دل مولا علی کا گھر ہے. تو یہ دعا تو بہت روشن ہے کہ قبول ہو گئی. اور وہ دعا جو ہے جس میں مولا فرما رہے کہ یا اللہ اپنے اور میرے درمیان ایک عہد قرار دے. وہ عہد کیا ہے؟ وہ دعا کیسے قبول ہوئی ہے؟ وہ عہد، یہ بچہ جوان سوال کرتا ہے، حیدر کرار غالب علی کل غالب اسد اللہ کا شعر، یہ کیسے ممکن تھا کہ بیوی پر ہاتھ اٹھایا جائے، دروازہ گرایا جائے، علی وہیں ہو اور علی کچھ نہ کرے. علی کے ہوتے ہوئے سیدہ پہ چلتا ہوا دروازہ، وہ وہی تو عہد ہے جو علی اور اللہ کے درمیان. اے علی، اے اللہ، میں تو اس سے ایک عہد کرتا ہوں کہ میری ساری طاقت تیری مرضی پہ خرچ ہوگی. وہ لاہور کے ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے شیر خدا ہو اور وہ سب دیکھ لے تو بھائی وہ شیر خدا ہے، شیر نہیں ہے. شیر ہونا اور ہے، شیر خدا ہونا اور ہے. شیر خدا وہ ہے جس کی ہر توانائی خدا کے خاطر ہو. اس کا کوئی عمل، کوئی تلوار، کوئی فعل بغیر خدا کی مرضی کے نہ ہو. وہ جو کرتا ہو اللہ کی خاطر کرتا ہو. لہذا وہ جب 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے، جی میرے مولا نے وہ جو دروازہ آپ نے سنا ہوا کئی لوگ کھولتے اور بند کرتے ہوں، وہ نہ صرف 2 انگلیوں سے اکھاڑا ہے، قبضے ہی نکال دیے. دروازے کے جو قبضے تھے وہی نکال دیے اور انہیں نکال کر خندق میں اترے اور اپنے ایک ہاتھ پہ وہ دروازہ لے لیا اور مسلمانوں کے لیے پل بنا دیا. جاؤ خیبر میں جا کے لے آؤ جو لانا ہے. اور پھر جا کے مال غنیمت لے کر آئے، قلعہ فتح ہو گیا. تھوڑا سا خیبر آپ سننا چاہ رہے ہیں. مال غنیمت جب لا کے رکھا گیا نا تو اس میں جانور بھی تھے، اس میں کپڑے بھی تھے، اس میں قیمتی چیزیں بھی تھیں. اور خیبر کی بات کر رہا ہوں بھائی، 40 دن بعد فتح ہونے والی جنگ، وہ والی جنگ کی بات ہو رہی ہے. جی تو جب سارا مال آ گیا تو حسب خدمت، حسب زحمت
نبی نے مال تقسیم کیا. ان اموال میں ایک قیمتی ترین جو لباس تھا وہ مولا علی کو دیا مولا نبی نے، جسے قطیفہ خیبری کے نام سے حدیث کے اندر یاد کیا گیا. روایت میں اس کا نام ہے قطیفہ خیبری. خیبری ایک حلل تھا، ایک قیمتی دراز لباس جس میں تو سونے کے تار اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، بڑا قیمتی لباس. اور وہاں کے بادشاہ کا وہ لباس وہ مولا علی کو مال غنیمت میں ہدیہ دیا. مولا نبی نے کہ تمہارا ہے، سب سے زیادہ قیمتی. ایسے کچھ جانور بھی تھے. یہ جو قیمتی لباس ہے اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ دیر بعد عرض کروں. ان میں جو جانور تھے ان میں گائے، بھینسیں، مثال اونٹ، گدھے، گھوڑے سبھی تھے. تو وہ سب باندھ کر کھڑے کر دیے گئے تھے، اور طے تھا کہ جس کو نبی دیں گے، جس کو جو چاہیں گے دیں گے. اگرچہ ایک جگہ جب نبی مکرم ایسے ہی تقسیم کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ نے فلاں کو زیادہ دے دیا. تو نبی مکرم رحمت للعالمین، سرکار کے چہرے پر کبھی بھی غصہ نہیں آتا تھا. چند جگہوں پر غصہ آیا ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ تھی جب اس نے کہا نا کہ آپ نے فلاں کو زیادہ دے دیا اور ہمیں کم دیا، تو مولا کا چہرہ سرخ ہو گیا. حدیث کہتی ہے چہرہ سرخ ہو گیا. ان چند جگہوں میں سے ایک جگہ ہے چہرہ سرخ ہو گیا، اور ایک جملہ فرمایا ان لم اکن عادلا ان لم یکن عادلا فمن عادل. اگر میں محمد ہی عادل نہیں ہوں تو پھر دنیا میں کون عادل ہے؟ اگر میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو تو پھر دنیا میں کون عادل رہے گا؟ تو حضرت نے اس مال غنیمت میں جو جانور کھڑے تھے نا ان میں توجہ کی کہ ایک گدھا ہے جو رسی چھڑا کر حضرت کی طرف لپک رہا ہے. تو حضرت نے ایک صحابی محترم سے کہا اس کی رسی کھول دو، یہ میرے پاس آئے گا. تو جیسے اس کی رسی کھولی تو وہ دوڑتا آیا اور سرکار کے اس نے قدموں کا بوسہ دیا، اور اس نے نبی سے کوئی بات کی اور نبی نے اس کی بات کا امت کو بتایا کہ کیا بول رہا ہے. اس نے نبی سے کہا یا رسول اللہ، میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی ضرور بیٹھا ہے. ہمارا شجرہ بڑا اچھا ہے. میرے آباء و اجداد کی پشت پہ کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی ضرور بیٹھا ہے. کچھ مدت گزری ہے کہ میری پشت پر نہ کوئی نبی بیٹھا نہ کوئی وصی نبی بیٹھا. میری آرزو یہ ہے کہ کچھ دیر آپ سواری کریں یا علی سے کہیں وہ سوار ہو. ہاں، نبی مکرم نے کچھ دیر اس پہ سواری کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اس مال میں یہ جو جانور ہے یہ میرا ہے. تو حضرت نے اس سواری کو اپنے آپ سے منسوب کیا اور فرمایا کہ یہ میرے استعمال میں رہے گی. تو حضرت کے جو جانور تھے ان میں وہ گدھا بھی شمار ہوا جس کا نام حضرت نے رکھا یافور. کیا؟ یافور. یہ عین فے واو رے یافور. نبی مکرم نے کہا یہ میرا ہے. اور وہ نبی کی سواری کی وجہ سے، نبی سے نسبت کی وجہ سے اتنا غیر معمولی وجود ہو گیا تھا کہ سرکار اس پر کوئی چیز رکھ کر فرماتے تھے فلاں کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کو دے کر آتے. فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے بلایا ہے. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں. نبی نے مولا علی کو دی وہ جو لباس دیا. اس کے بعد صحابہ اکرام جب مدینے پہنچے تو سب نے کہا یا رسول اللہ آج علی کے پاس پیسہ بہت ہے، ہم کھانا علی کے گھر کھائیں گے. مولا نبی بھی راضی ہو گئے. حضرت نے فرمایا چلو. جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ علی نے تو گھر آتے آتے وہ لباس ہی بانٹ دیا. وہ گھر تک آیا ہی نہیں لباس. جہاں جہاں جس آبادی کے اندر کوئی فقیر مسکین علی کے ذہن میں تھا، کوئی مانگنے والا تھا، علی نے اس کے تار، اس کے جواہرات، اس کے ٹکڑے لوگوں میں بانٹ دیا. جاؤ سے بیچو، جا کر اپنے گھر کو چلاؤ، اپنا معاملات سیدھے کرو، اپنے روٹی کا انتظام کرو. گھر میں تو علی لے کر نہیں آئے. اب اتنی بڑی جماعت کھانا کھانے آ گئی ہے اور علی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب زہرا سے جا کر کہا یا زہرا
ہمارے گھر رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ وہ کھانا کھانے آئے ہیں، کچھ کھلانے کو ہے؟ تو بی بی نے فرمایا ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، آپ دسترخوان بچھا دیں۔ سننے کی ہے، بی بی فرماتی ہے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھا دیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں دسترخوان بچھا کر حضرت رسول اللہ اور صحابہ کرام کے سامنے دسترخوان بچھا کر اندر آیا کہ اب کیا ہوگا۔ اچھا آپ ذرا غور کریں، سرکار نے مولا علی سے وصیتوں میں بی بی کے حوالے سے ایک وصیت فرمائی تھی، انفذ ما امرت کا فاطمہ، اے میرے علی جو میری فاطمہ حکم دے اسے مان لینا۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ اس فضائل کی روایت میں بھی بی بی فرما رہی ہے آپ دسترخوان بچھائیے، اور ادھر گھر میں علی ہے اور بی بی فرما رہی ہے میں دروازے پہ جاؤں گی، یہی تو فاطمہ کا امر ہے، میں جاؤں گی دروازے پر۔ ادھر نبی وصیت کر گئے خبردار یا علی جو میری فاطمہ حکم دے اسے مان لے۔ اب مولا دسترخوان بچھا چکے، سرکار دو جہاں سے کہا یا رسول اللہ ماجرا یہ ہے، ماجرا یہ ہے گھر میں کچھ نہیں ہے، سیدہ نے کہا دسترخوان بچھا دے۔ حضرت نے فرمایا گھر میں اپنی سیدہ اپنی زہرا سے ملنے آؤں گا، آپ گھر میں تشریف لے کر آئے مولا علی کے ساتھ، توجہ چاہوں گا۔ تو جیسے ہی مولا علی کے ساتھ سیدہ کے پاس نبی مولا اور علی مولا پہنچے تو کیا دیکھا ہے، وسیع عریض دسترخوان ہے جس پہ دنیا کے لذیذ ترین کھانے سجے ہوئے ہیں، یعنی تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ توجہ چاہوں گا بھائی، دیکھیے مولا علی اپنے چاہنے والوں سے چاہتے ہیں کہ تمہارے اپنے دسترخوان پہ غذائیں کم ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہمانوں کے لیے بھی غذائیں کم رکھو۔ بات چاہ رہی ہے میری نہیں؟ مولا علی چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں کے دسترخوان رنگین نہ ہو، بڑی بڑی لمبی لمبی دسترخوان نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہمان تمہارے گھر آئے تو وہاں بھی تم روٹی اور نمک رکھو۔ بعض لوگ واقعی سچے ہوتے ہیں، مولانا چٹنی روٹی کھا لے کبھی، اب جو وہاں پہنچے تو واقعی چٹنی روٹی تھی، اتنے سچے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی چٹنی روٹی ایک محاورہ ہے کہ سادہ سا کھانا ہوگا، اگر یہ تھوڑی کہ چٹنی روٹی تو مہمان کے سامنے رکھ دو، تو مہمان کے سامنے تو کھانا بڑا زیادہ سے زیادہ نعمتیں رکھنی ہے نا۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ میں اور نبی جب گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے سوال کیا یا فاطمہ انا لک ھذا، اب لہجہ قرآن فہمی والے جانتے ہیں یہ لہجہ قرآن کا لہجہ ہے۔ یہ سوال حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کیا تھا، یا مریم انا لک ھذا، جناب رسالت میں آپ سوال کر رہے ہیں یا فاطمہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو بی بی نے فوراً فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ جنت سے آیا ہے۔ ایک توجہ چاہوں گا، نتیجہ بڑا حسین ہے، بی بی نے فرمایا یہ جنت سے آیا ہے۔ جیسے ہی نبی نے سنا کہ یہ جنت سے آیا ہے فوراً سجدے میں گر گئے، پیشانی سجدے میں رکھی، ذکر پڑھا، کھڑے ہو کر مولا علی کی طرف دیکھا، بی بی زہرا کو دیکھتے ہوئے فرمایا فاطمہ جب وہ آیت مجھ پر نازل ہوئی جس میں حضرت زکریا نے حضرت مریم سے ان کے سامنے رکھے ہوئے کھانوں کے بارے میں سوال کیا، تالا لگا کے گئے تھے، چابی انہی کے ہاتھ میں تھی، واپس آ کے تالا کھولا، دروازہ کھولا، کوئی آیا ہی نہیں ہے، تالا لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کھانے لگے ہوئے، تو چونکہ حضرت مریم کو خواہش ہوئی تھی کہ کچھ کھاؤں، تو اللہ نے بند تالے میں فرشتوں کے ذریعے جنت کی مادی غذائیں بھیجی، اور حضرت مریم نے وہ جب حضرت زکریا نے پوچھا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، وہی جواب جناب زہرا دے رہی ہیں، بابا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ سرکار نے سجدے میں سر رکھا اور پھر سر اٹھا کر کہا میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو سوچتا تھا کہ اللہ میری فاطمہ کو یہ مقام کب دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی فاطمہ کا یہ مقام دیکھا،
بھائی روایت یہاں ختم نہیں ہوئی، ایک حسین منظر بننے جا رہا ہے روایت میں۔ سرکار نے فرمایا ہی جفنۃ التی یاکل منہا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم، ہمارا مہدی کھانے کھائے گا۔ توجہ چاہوں گا اس جملے میں دو پیغام ہیں۔ ہی جفنۃ التی یاکل منہا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس دسترخوان سے ہمارا قائم کھانے کھائے گا۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہمارا مہدی جو کھائے گا اپنی غیبت میں وہ جنت کا کھائے گا۔ میرا مہدی جو بھی اپنے ایام امامت میں غیبت کے ایام میں کھائے گا وہ جنت کے کھانے کھائے گا، اور جو جنت کے کھانے کھاتا ہے نا اس پر کھانوں کا اثر نہیں ہوتا۔ تھوڑی گردن ہلانا بات جا رہی ہو تو جو جنت، آپ اور میں بھی جب جنت میں جائیں گے نا، یہاں تو جب پانی پیا کھانا کھایا کچھ دیر کے بعد اس کے اثرات، کچھ دیر کے بعد اس کے نتیجے، لیکن جنت کے کھانے اور پانی اور شربتوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ جنت کا کھانا باڈی پر وہ اثرات نہیں ڈالتا جو اثرات دنیا کے کھانوں سے ہوتے ہیں۔ تو میرے مولا نبی فرما رہے ہیں یہ وہ دسترخوان ہے جس سے ہمارا مہدی کھانے کھائے گا، یعنی غیبت کے ایام میں جنت کے کھانے کھائیں گے امام مہدی۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام 1150 سال پہلے دنیا میں آئے ہیں، ظہور کریں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ 40 سال کے اس لیے ہوں گے امام مہدی، ابھی 1150 سال کے ہو گئے، مگر جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جنت کے کھانے کھائے جن کھانوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک تو یہی نتیجہ ہے، مگر میرے محترم سننے والوں، مجھے اس سے کم لذیذ نتیجہ نہیں ہے جو میں ایک اور دینا چاہتا ہوں۔ اس سے کم نتیجہ نہیں ہے جو مجھے لذیذ لگ رہا ہے، اور وہ جملہ حضرت کا حاضری تھک کر نہیں سنیے گا، حاضری جفنۃ التی یاکل منہا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا مہدی کھانے کھائے گا۔ تو یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارے مہدی کھانے کھائے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مہدی جنت کے کھانے کھائے گا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ فاطمہ کے دسترخوان کا کھانا ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجیے، ساری کائنات امام مہدی کا کھاتی ہے اور امام مہدی فاطمہ زہرا کا۔
اور مبارک اور مقدس جگہ امام بارگاہ میں علم لگا ہوا ہے. اور امام بارگاہ میں ہے بعض احباب من جملہ خود ہمارے گھروں پر علم کا سایہ ہے. تو ہم علم کو دیکھتے ہیں تو کچھ یاد آتا ہے. ہم جب علم پہ جاتے ہیں نا تو ہم اتنی دیر کربلا چلے جاتے ہیں. ہم علم کو دیکھ کر ہمیں حضرت عباس سے یاد ہے. تو علم یہ علم آیت ہے, نشانی ہے, پتہ ہے حضرت عباس. میں اپنے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں یہ پتہ ہے, یہ نشانی ہے, یہ آیت ہے حضرت عباس کی طرف. اب ذرا روایت سنیے. نبی فرماتے ان اللہ جعل علیا علما, اللہ نے علی کو علم بنایا ہے. بھائی فضائل ایسے نہیں سنتے جیسے آپ سنتے ہیں. سبحان اللہ. کچھ مجھے آپ کے سہارے کی بھی ضرورت ہے. بسم اللہ. جیو جیو. میں نے چاہا تھا کہ میں عزیزوں سے معافی مانگوں, کچھ طبیعت میری نہیں ہے, گلا کچھ کیفیت ہے. بسم اللہ بسم اللہ. لیکن الحمدللہ تو کل کی مجلس ہے تو حاضری رہی. آج تھوڑا سا آپ سے توجہ چاہوں گا. مولا نبی فرماتے ہیں ان اللہ جعل علیا علما, اللہ نے علی کو علم قرار دیا ہے بینہ و بین خلقہ, مخلوق اور اپنے درمیان. کلمات پڑھے محمد و علی. میں نے تو بھائی اس روایت سے بڑی لذت لی ہے, میں نے اس روایت سے بڑا ذائقہ لیا ہے. وہ کھانوں میں کیا ذائقہ ہوگا جو حب علی میں ذائقہ ہے, جو فضائل علی میں ذائقہ ہے. فرماتے ہیں یہ اللہ نے علی کو اپنے اور مخلوق کے درمیان علم قرار دیا. فمن تبع منہ وہو مومن, جو میرے علی کو دیکھ دیکھ کر چلے وہ مومن. ومن تبع منہ وہو مومن, جو میرے علی کو دیکھ دیکھ کر چلے وہ مومن. ومن جاہدہ وہو کافر, اور جو علی سے منہ موڑ لے وہ کافر. نہیں تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے. نبی فرما رہے ہیں جو میرے علی کو دیکھ کر چلے وہ مومن, جو میرے علی سے منہ موڑ لے وہ کافر. ومن شک فیہ وہو مشرک, اور جو علی میں شک کرے وہ مشرک. صلوات پڑھے محمد و آلہ. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. بات تھوڑی سی آگے بڑھے. آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے, عباس مجھ سے ناراض نہیں ہے, اس کی ٹینشن نہیں ہے, یہ مجھ سے خوش ہے. بسم اللہ بسم اللہ. آپ بس ذرا توجہ کریں. جی دیکھیے مولا علی کے فضائل میں پہلے تو مجھ طالب علم نے جتنا کام کیا ہے تو میں تو ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم جس وادی میں قدم رکھتے ہیں یعنی فضائل مولا علی کی وادی, تو اسی وادی میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہم پلٹتے ہی نہیں ہیں جو دوسری وادی ملے. مجھے اپنے دو مصرے یاد آ رہے ہیں کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. توجہ چاہوں گا. پہلے دو مصرے مطلع کے سن لیں. سرمائے طور لگا دیدہ تر پیدا کر, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر.
اور ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دگر پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی زمین میں امیر مینائی کی غزل کی زمین تھی جس میں امام زمانہ پہ غزل کہی، اور عرض کیا کر رہا ہوں کہ ہر چمک دیکھ کر، ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہر چمک دیکھ کر یورپ، مغرب، آسٹریلیا، کینیڈا میں جو جوان گئے ہوئے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے، ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے، خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر، خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ وہاں جا کر واپس آتے ہو تو تمہاری تو زبان ہی بدل جاتی ہے، تمہارا تو لہجہ ہی بدل جاتا ہے۔ ارے بھائی ان کو بھی سندھی، پنجابی، اردو سکھا کے آئے، سبحان اللہ، کتنے انگریزوں کو تم نے سندھی سکھائی؟ سندھیوں سے کہہ رہا ہوں، کتنے انگریزوں کو تم نے اردو سکھائی؟ بہت اچھی بات ہے، ساری زبانیں جب ہمیں آنی چاہیے تو ساری زبانیں سب کو آنی چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر ہم چونکہ ذاتی طور پر، مجھے عباس وہ منظر یاد رہتا ہے کہ جب سابقہ وزیر اعظم نے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کو کہا بھائی ایک ٹائی اور بیٹ کوٹ پہن کے کیوں آ گئے، شلوار قمیض کہاں ہے تمہاری؟ اگر حکمران ہی شلوار قمیض اور اپنے لباس پر مطمئن نہ ہو، ٹائی لگاتے ہو، کسی لباس کا مخالف نہیں ہوں میں، اسلام میں تو ویسے لباس کوئی عنوان ہی نہیں ہے اسلام میں، اسلام نہیں کہتا پینٹ شرٹ پہننا مکروہ ہے، پجامہ پہننا مستحب ہے، اسلام نہیں کہتا کہ دھوتی باندھنا مستحب ہے اور کچھا پہننا جو ہے وہ حرام ہے، اسلام کہتا ہے جو چاہو پہنو، اپنی حیا بچاؤ۔ کوئی تھوڑی گردن ہلاؤ، میری بات کر رہے ہیں، با حیا رہو، بے حیا نہ بنو۔ اب اگر پنجاب والے ایسے پہن رہے ہیں، سندھ والے ویسے پہن رہے ہیں، فلاں والے ایسے، جو چاہے پہنے، اسلام کا تو کوئی کپڑے ہی نہیں ہے۔ یہ جو میں پہنے بیٹھا ہوں یہ اسلام کے کپڑے نہیں ہیں، یہ ایک شعبے کے، ایک فیلڈ کے، ایک شعبے کے لباس کے طور پر پہنا جاتا ہے، جیسے پولیس والے پہنتے ہیں، جیسے ڈاکٹر پہنتے ہیں، جیسے ججز پہنتے ہیں۔ ڈاکٹرز کو دیکھ کر آپ پہچان جاتے ہیں، اگر ان سارے لوگوں کے اندر وہ سفید کپڑے پہنے میں نہ آ رہا ہو کوئی، تو آپ کا سب کوئی مریض سمجھیں گے، اسے بھی مریض سمجھیں گے جو وہاں سے ڈاکٹر گزر رہا ہے۔ لیکن جیسے وہ سفید کو کپڑا پہن لیتا ہے، جی وہ کوٹ پہن لیتا، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر ہے، وہ مثال کے طور پہ پولیس مین ہے، وہ مثال کے طور پہ جج صاحب ہے، وہ کالے کوٹ والے صاحب وہ وکیل صاحب ہے۔ ایسے یہ جو حلیہ ہے، میں اترا ملک میں نہیں نام لیتا، تو میرے سامنے سے کچھ انگریز گزرے، کہنے لگے کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا یہ مسلم اسکالرس کا لباس ہے، اسی حلیے میں تھا۔ تو کہنے لگے مسلم اسکالرس میں سے ہیں تو یہ بتائیے پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی۔ تو سنیں گے کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے ہاں یہ مسلمان زیادہ بہتر انسان ہے، زیادہ بہتر مسلمان ہے جو پروفٹ کے گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہاں یہ انگریز بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے۔ تو توجہ چاہوں گا، تو یہ ہمارے والے آتے ہیں جب واپس تو حلیہ کچھ اور ہوتا ہے، طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، پوری بات نہیں ہے، مگر کچھ وہاں بھی چھوڑ کر آئے، وہاں سے اچھی چیز لے کر آ گئے، وہاں تمہارے پاس بھی تو کوئی اچھی چیز تھی، تم کیا دے کر آئے ہو وہاں؟ جی یہ بات میں ایک مجلس میں کر چکا ہوں، میری تکرار کو معاف کریں گے۔ علامہ اقبال جب جرمنی پڑھنے کے لیے میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا نا، میں ان کی یونیورسٹی بھی دیکھ کر آیا ہوں، ان کا گھر بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ اس روڈ پر بیٹھ کر علامہ اقبال کے لیے فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں، جو جرمن حکومت نے ان کے نام پر روڈ رکھا ہے، روڈ کا نام ان کے نام پہ رکھا ہے، اور جہاں علامہ اقبال رہتے تھے وہ گھر بھی میں دیکھ کر آیا ہوں، اس کے بعد تختی لگی ہوئی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ تو اقبال جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں تو جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا۔ تو اقبال اتنا ضرورت کا شاگرد تھا، یعنی میونخ یونیورسٹی کی ضرورت تھا اقبال، کہ انہوں نے وہاں کی زبان تعلیم کو تبدیل کیا، اور علامہ اقبال کی وجہ سے انگریزی میں تعلیم شروع کی، جو آج تک انگریزی میں ہو رہی ہے، اور آج تک اقبال کو یاد اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی، یہ بہتری اقبال لے کر آئے۔ علامہ اقبال واپس آ کر تو انقلاب سے دور ہو جاتے، علامہ اقبال تو واپس آ کر انقلابی باتیں نہ کرتے، کیونکہ وہاں سے اثر لے کر آ گئے۔
مگر اقبال تو واپس آ کے اور بڑے انقلابی ہو گئے، بڑی بڑی غزلیں، بڑی بڑی نظمیں انہوں نے اسلامی ریاست کے لیے اور مسلم حکومت کے لیے، مسلمانوں کی حکومت کے لیے بڑی بڑی نظمیں کہیں۔ یہ جو پاکستان ملا ان کے خیال بھی تو ملا جی۔ تقریباً کوئی 8 سال پہلے 47 میں، سن 1931 میں یا 30 میں اقبال نے، معاف کیجیے گا 40 میں یا 41 میں، 7 یا 8 سال پہلے اقبال جب پہلی مرتبہ مسلم لیگ کی انہوں نے صدارت کی تو انہوں نے تصور پاکستان دیا، ایک مسلمانوں کی علیحدہ حکومت کا تصور کیا، تو بالاتفاق مسلم لیگ نے اسے رد کر دیا۔ اور پھر 8 سال کے بعد وہی مسلم لیگ اقبال کی رحلت کے بعد، اقبال دنیا سے چلے گئے، اقبال کی رحلت کے بعد وہی مسلم لیگ بالاتفاق بالاجماع متفق ہوئی کہ اقبال کا نظریہ ہی ہماری ضرورت ہے۔ اور پھر وہی قائد اعظم جو اس وقت میں اقبال کی بات کو نہیں مانتے تھے، وہی قائد اعظم بولے کہ ہمیں اقبال کے دیے ہوئے ایجنڈے پر عمل کرنا ہے، اور اقبال کے دیے ہوئے تصور پر ایک مسلمانوں کی ریاست چاہیے ہمیں، جو یہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال تو واپس آ کے اور ایسے ہی ہو جانا چاہیے تھا انہیں، لیکن اقبال اور انقلابی ہو گئے۔ اس کا سبب اقبال نے بیان کیا ہے، ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے، خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، اقبال نے کیا کہا ہے کہ میں واپس آ کر کیوں انقلابی رہا۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، یورپ کا جلوہ، یورپ کی رنگینی، مغرب کی چمک مجھ پر کوئی اثر انداز نہیں ہوئی۔ خیرہ نہ کر سکا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہ گئی انہیں دیکھ کر، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، مجھے مغرب کی چمک نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میری آنکھوں میں تو مدینے کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے، میری آنکھ میں تو نجف والے کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے۔ جس کی آنکھوں میں سرما مدینے کا اور نجف کا لگا ہوا ہو، اسے دنیا اثر نہیں دکھاتی، وہ دنیا پہ اثر دکھاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے پاس نہج البلاغہ ہو، جن کے پاس مولا علی کے خطبے ہوں، وہ اثر دکھائیں گے نا۔ بے شک۔ کمزوری کس بات کی ہے، احساس کمتری کس بات کی ہے؟ احساس کمتری وہ کرے جن کے پاس علی جیسا مولانا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے آپ پر لعنت وہ بھیجے جو علی کو امام نہ مانتے ہو۔ ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو غرور ہے، ہمیں تو تکبری اس بات پر ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنی اچھی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، جتنی اچھی جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، کوئی اس سے اچھی جگہ ہی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں نا وہاں بیٹھنا ہی جنت ہے۔ یہ خود مجلس جنت ہے۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کیا ہے؟ جہاں اطمینان ہو، سکون ہو، چین ہو، دل لگتا ہو، یہ مجلس جنت ہے۔ بے شک، بے شک۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مولا کے جو فضائل ہیں ان میں ایک منفرد ترین فضائل میں، اگر اچھا فضائل بھی اگر ہم کریں گے نا کہ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی بات ہی نہیں ہے، ان باتوں میں سے ایک بات ہے شب ہجرت بستر رسول پہ سونا۔ سننا چاہ رہے ہیں فضائل یا نہیں؟ مجھے اندازہ ہے کہ آج جلوس بھی نکلنا ہے اور اس کی تیاری بھی ہے، اور میں آج جو ہے وہ نسبتاً 15 منٹ پہلے بھی بیٹھا ہوں، تو برداشت فرمائیے تھوڑا سا وقت مجھے۔ بسم اللہ، جیو مولا کے فضائل میں ایک روشن ترین فضیلت مولا علی کا نبی کے بستر پہ سونا، مولا علی کا بستر پہ سونا، شب ہجرت، لیلۃ المبیت، ہجرت کی رات۔ توجہ چاہوں گا، مولا نبی اور مولا علی کا قد مبارک ایک جیسا نہیں تھا، توجہ ہے، مگر مولا نبی کے بستر پہ علی جب سو رہے تھے تو سب سوچ رہے تھے کہ نبی سو رہے ہیں، اور وہ علی جس کو سونے کی عادت نہیں تھی، وہ علی جس کو سونے کی عادت نہیں تھی،
اگر آپ ایک ہفتے تک ساری رات جاگیں نا تو ایک ہفتے بعد آپ سے رات میں سویا نہیں جائے گا. بے شک جو باہر یہ خاص طور پہ جہازوں میں لمبی پروازوں میں جاتے ہیں وہ 2-3-4 دن تک تو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی. یہ عادت بگڑ گئی. جسے مدتوں سے عادت نہ ہو, جسے کبھی رات کو سونے کی عادت ہی نہ ہو, وہ کہہ رہے ہیں جیسا اس رات سویا کبھی سویا ہی نہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یوں کہوں کہ علی اس امام کو کہتے ہیں جو صرف دشمن پر غالب نہیں آتا بلکہ جو اپنے اعصاب پر بھی مولا ہو اسے علی کہتے ہیں. مولا علی اپنے اعصاب پر بھی مولا ہے. جب چاہیں گے سوئیں گے, جب چاہیں گے اٹھیں گے. جی عجیب روایت سنا رہا ہوں جو اہل سنت نے بھی لکھی ہے. مولا علی کو سردی اور گرمی نہیں لگتی تھی. ہاں آدھی بات سن کے کوئی نہیں جائے. جی مولا علی کو سردی اور گرمی نہیں لگتی تھی. یہ جو سردی اور گرمی نہ لگنے والی وہ جو میڈیکل کے حساب سے خیال اور تصور ہے نا, کچھ دیر کے لیے اس سے دور رہیے گا. میں جو بات کر رہا ہوں وہی بات کر رہا ہوں. یعنی علی بن ابی طالب انتہائی سردی میں بھی اپنے بدن پہ قابو رکھتے تھے کہ اس کے اوپر اثر نہ آئے. انتہائی گرمی پر بھی علی اپنے باڈی پر اپنے بدن پر قابو رکھتے تھے کہ اسے گرمی کا اثر نہ ہو. یہ اعصاب کی مضبوطی ہے. علی سو رہے بستر رسول پر, یہ ساری رات جھانکتے رہے کہ کب انہیں اٹھائیں اور کب انہیں پکڑیں. آخر سب نے کہا بھی اندر کودو اور انہیں اٹھاؤ. تو جیسے ہی چادر ہٹائی تو دیکھا لی. اچھا اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے. غار میں نبی ہے, اللہ انتظام کر رہا ہے نہیں ہے, اور بستر پہ نبی نہیں ہے, اللہ انتظام کر رہا ہے. گردن ہلانا کچھ کہہ رہا ہوں. غار میں نبی ہے, کبوتری نے انڈے دے دیے, مکڑی نے جالا تن دیا, اللہ یہ سارے انتظام کر رہا ہے نہیں ہے, اور نبی ہے. اور بستر پہ نبی نہیں ہے, علی کو لٹا کر اللہ انتظام کر رہا ہے. اللہ تقیہ کرے تو جائز, اور ہم اطاعت الہی کو تقیہ کرے تو علی ہیں. تو ابو جہل نے آواز دے کر کہا محمد کہاں ہے؟ نقل کفر کفر نباشا. کہنا محمد کہاں ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا تم نے میرے حوالے کیا تھا. علی کا تو جواب بھی علی ہے بھائی, علی کا تو کام بھی علی ہے. تو ابو جہل اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ہذا جازع وہو خادع. یہ جو سو رہا ہے نا یہ سادہ ہے, اور وہ جو چلے گئے نا وہ چالاک ہے. اب جو آیا ہے تاریخ میں کہنے لگا ہذا جازع, یہ بہت سادہ ہے, سو گیا, جان دینے کو تیار ہو گیا, اور انہیں دیکھو چلے گئے, اور وہ چلے گئے, وہ بہت سمجھدار ہے, وہ بہت چالاک ہے, وہ نقل کفر کفر نباشا, اور یہ سادہ ہے. جیسے ہی ابو جہل نے کہا نا کہ ھذا جازع وہو خادع, تو مولا کائنات کا بڑا حسین تاریخی جملہ میرے مولا نے فرمایا یا ابا جہل. یہ ابو جہل نہیں تھا, علی نے کہا تو ابو جہل بنا ہے. مجھے ٹائم کی کمی ہے, سلوات پڑھے تو نہیں مانتے تھے کسی کو, مگر جسے سارا مکہ کہے سمجھدار اور اسے علی کہتے ابو جہل, قیامت تک کوئی لعنتی بن جائے گا. وہ عقل ہی عقل کہاں جو اہل بیت کے خلاف چلے, وہ عقل کہاں ہے جو اہل بیت کے خلاف جائے. فرمایا یا ابا جہل, اے ابو جہل سن, قد عطانی العقل, مجھے عقل
عقل دے کر بھیجا ہے. تو کہہ رہا ہے یہ جازے ہیں وہ کھاتے ہیں, یہ سادہ ہے وہ چالاک ہے, یہ سادہ تھا تبھی تو سو گیا. اب مولا علی کا جواب سنیں. مولا فرماتے ہیں سن, مجھے اللہ نے عقل دے کر بھیجا ہے, مگر ہر عقل نہیں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, شاید سب کہیں بھئی ہم بھی تو عقل لے کر آئیں, ہمارے پاس بھی تو عقل ہے. اب علی کی عقل کے بارے میں سنیں علی کیا کہہ رہے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں لو قسم علی جمیع الدنیا ومجانینہا لا صاروا بہ العقلاء. اللہ نے مجھے عقل کا وہ مقام دے کر بھیجا ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے سادہ ہوں میں, اللہ نے مجھے وہ عقل کا مقام دے کر بھیجا ہے کہ اگر اس میں سے ذرہ پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے اور دنیا کے سارے پاگلوں کو دے دیا جائے تو دنیا میں کوئی پاگل نہیں رہے گا, سب عاقل ہوگا. سلامات پڑھ لیں محمد و آلہ. جملے مولا فرماتے ہیں لو قسم بہی علی جمیع الدنیا ومجانینہا. اگر میری عقل کا ایک ذرہ بھی, جو میرے پاس عقل ہے اس کا ایک ذرہ بھی پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے, پوری دنیا کو دے دیا جائے اور دنیا کے مجانین مجنونوں کو دے دیا جائے, لَصَارُوا بِهِ الْعُقَلَاء, وہ سب میری عقل کے ایک ذرے سے عاقل بن جائیں. مجھے کہہ رہا ہے کہ میں سادہ ہوں, جازے ہوں. اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی. میں فرماتے ہیں وسن, میں کیسا سادہ ہوں, تو کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے قد آتانی القوہ, اللہ نے مجھے وہ قوت دے کر بھیجا ہے. لو قسم علی جمیع الدنیا, لو قسم علی جمیع الدنیا لصاروا بہ الاقویاء. اگر میری قوت کا ایک ذرہ, 1% پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے تو کوئی کمزور نہیں رہے گا, سب قوی ہو جائیں گے, سب قوی ہو جائیں گے, کوئی کمزور نہیں رہے گا. اور فرماتے ہیں سن وَمِنَ الشُّجَاعَ, اور میں اللہ کے ہاں سے شجاعت لے کر آیا ہوں. سن میری شجاعت کیسی ہے. لو قسم علی جمیع جبناء الدنیا, اگر پوری دنیا کے بزدلوں میں, علی کے تو جملے بھی علی ہے نا, اگر پوری دنیا کے بزدلوں میں میری شجاعت کا ایک ذرہ دے دیا جائے نا تو دنیا میں کوئی بزدل ہی نہیں رہے. صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات. مولا کا یہ کہنا, مولا کا یہ کہنا کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے, یہ علی بن ابی طالب کی شجاعت کا ایک بہترین منظر ہے. اتنے ساروں سے اکیلے بات کر رہے ہیں, سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور اکیلے علی مولا بات کر رہے ہیں. یہ علی کی شجاعت اور قوت قلب کی نشانی ہے. اور علی بن ابی طالب جب اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ سو رہے ہیں, یہ علی بن ابی طالب کی شجاعت کی دلیل ہے, بہادری, شجاعت. یہ نام ہی کچھ ایسا ہے, شجاعت آور نام ہے, شجاعت آور. ایک سردار جی کہہ رہے تھے, میں نے ان کی تقریر سنی, کہہ رہے تھے کہ میرا پوتا روزانہ صبح شام آتے جاتے اسکول سے آیا ہے, کھیل کود کے آیا ہے, بھاگتے دوڑتے چلتے کودتے آواز لگاتا ہے یا علی یا میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یہ یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو. تو میرا پوتا کہنے لگا بابا دادا کیا کروں, میں جب یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے, ایک خاص کیفیت میرے اوپر تاری ہوتی ہے. تو مولا علی کا تو نام بھی, یہ جو آپ نام پکارتے ہیں نا یا علی, یہ نام بھی شجاعت لے کر آتا ہے. علی والے اور بزدل ہوں یہ ہو نہیں سکتا. میں نے ایک جگہ کہا تھا, کچھ لوگ اس کو اگر لیں تو وہ لینے کی بات ہے کہ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. ایک بزدل کو, بزدل کا کیا کام علی سے,
یہ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اللہ جیو مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. سنی نعرہ لگتا ہے مجھے. ہاں یہ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگا. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں کربلا میں نجف میں مشہد میں حرم ائمہ اہل بیت میں لاکھوں شیعہ ہوتے ہیں وہاں کوئی کھڑا ہوا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے مارتے نہیں. آپ کی جو یہ تصویر ہے نا بڑی قیمتی تصویر ہے. آپ سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی تصویر ہے آپ کی کہ آپ سے کوئی ڈرتا ہی نہیں. ہم ڈرانے کے لیے ہم مارنے کے لیے ہم کسی کو ختم کرنے کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ کون سا کارنامہ ہے کہ کسی کے بدن کو مار دیا جائے؟ کارنامہ تو یہ ہے کہ اس کے عقیدے کو مارا جائے, اس کے نظریے کو مارا جائے, اس کی کونسلنگ کی جائے, اس پہ تبلیغ کی جائے, اس تک علی پہنچایا جائے. جتنا اچھا حسین بھائی ہدیہ کرو, جتنا اچھا مجھے وہ سنی لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, اتنا ہی برا مجھے وہ شیعہ لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. ہمارے افسران, ہمارے سیکٹریز, ہمارے وزراء, ہمارے پولیٹیشنز کیا وہ بھائی تمہارے تو دادا بھی نہیں مانتے تھے, تمہارے تو ابا بھی نہیں مانتے تھے. کہتے کیا کروں دائیں بائیں مرہم کھڑے ہوئے تھے, تمہیں دائیں بائیں مرہم نظر آ جاتے ہیں, دل میں اترا ہوا علی نظر نہیں آتا. ہمت کرو, حوصلہ کرو. تو ایک تو بزدلوں کا کام نہیں ہے مولا علی کے ساتھ. مولا علی کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا. دوسرا 6 دفعہ سوچے یا علی مدد کہنے سے پہلے کون جو کنجوس ہے. کنجوسوں کا کوئی تعلق علی سے. بٹن پھٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے, پانچے پھٹے ہوئے, کالا رودھرا ہوا. کون ہے صاحب؟ رضویہ کی مارکیٹ میں ان کی 6 دکانیں. بھائی جس کی 6 دکانیں وہ اپنے اوپر کپڑے اپنے کپڑے اچھے کیوں نہیں کر رہے؟ جو اپنے اوپر نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کہاں لگائے گا؟ وہ قومی ادارے پہ کیوں لگائے گا؟ اور مت لے جاؤ, میں تو جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, آپ کے سوچنے کا ذمہ دار ہوں. ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. فرازگار سے میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفے بچھاؤ محبوں کے دار سے میسم, نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. تیسرا تنگ نظر, گھٹے میں پھٹا ہوا دماغ, چھوٹا دماغ. سنی شیعہ کی تفریق تو رہی تفریق. شیعوں میں کتنی تفریق ہے. پھر سیدوں میں وہ قاسمی ہے, وہ جعفری ہے, وہ نقوی ہے, وہ تقوی ہے, وہ زیدی ہے. آپ کیا ہے وہ بتا دیجیے. یعنی اتنی تفریق ہے. اور نہیں صاحب ہم زیدیوں میں نہیں دیتے, نہیں بھئی ہم نقلیوں سے تو رشتہ ہی نہیں کرتے. اتنی تک نظریہ, اتنی گھٹن ہے. وہ ہمارا ہے, یہ ان کا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ان کا ہے. بھئی کیا تمہاری اور ان کی کربلا علیحدہ ہے؟ کیا تمہارے اور ان کے مولا علی علیحدہ ہے؟ پھر کیسے وہ کوئی اور ہے اور تم کوئی اور ہو؟ تنگ نظر, چھوٹے دماغ والا, چھوٹی سوچ والا علی والا نہیں ہوتا. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولا علی نے تو اپنے بیٹوں کے نام فلاں فلاں رکھے. میں نے کہا علی کی بات کر رہے ہو یا ان کی؟ انہوں نے رکھے. علی, فاطمہ, حسن, حسین انہوں نے نام رکھے. علی تو علی ہے بھائی. علی ان کاموں میں, ان باتوں میں رہتے. ماشاء اللہ, یہ نام نہیں رکھوں گا. نام اچھا ہے, کسی کا بھی ہوگا, میں نے تو اچھا نام رکھا ہے. ذاتی طور پہ نام اچھا ہونا چاہیے.
تنگ نظر نہیں ہو سکتا علی کا چاہنے والا. خدا کے واسطے ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ وسیع القلب ہونے کی کوشش کریں گے. سب کو اپنا جانیں, سب کو عزیز جانیں, سب سے محبت کریں. حتیٰ جو آج مجلس میں نہیں آیا, یعنی نہیں آتا, یعنی مجلس ہی نہیں ہے, یعنی مولائی نہیں ہے, یعنی شیعہ نہیں ہے, اس سے بھی نفرت نہیں کریں. اس لیے نفرت نہیں کریں کہ آپ اس سے پیار کریں گے تو علی سمجھائیں گے نا. لڑ کر تو کسی کو کوئی نہیں بات سمجھائی جا سکتی, پیار سے سمجھائی جائے گی. وسیع القلب ہونا پڑے گا. جس نے اللہ سے عہد کیا, جس نے اللہ سے عہد کیا کہ یا اللہ جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا, اس نے جلتا ہوا دروازہ برداشت کر لیا. اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات سے آزمائش ہے. اس نے اپنی بچیوں کا رونا برداشت کر لیا, اپنے حسن و حسین کا رونا برداشت کر لیا. امام حسن فرماتے ہیں, ابھی کہتا ہے کہ میں نے بارہا دیکھا کہ حسن مشتبہ علیہ السلام ایک گلی سے نہیں گزرتے. میں نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ تو فرمایا میں کم سن تھا, اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا, ایک شخص نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا. جب اس گلی میں آتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. یہ برداشت کر لیا نا مولا جی نے. ایک سیکنڈ کسی سے پوچھا تھا کہ بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ دوسرے بہت ساری کسی نے کہا کچھ نہیں, سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے ناموس پر ہاتھ اٹھایا جائے اور وہ اللہ کی خاطر کچھ نہ کرے. فرمایا میں نے رسول اللہ سے عہد کیا تھا, اگر میرا رسول اللہ سے عہد نہ ہوتا تو پھر میں مدینے کی گلیوں کو اپنے دشمنوں کے خون سے رنگین کر دیتا. میں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا, مگر میرا تو اللہ اور اللہ کے رسول سے عہد ہے. یہ جو کربلا ہے نا, یہ عہد کو پورا کیا گیا ہے. یہ جو مولا علی کی شہادت ہے امام حسن کی, یہ عہد کو پورا کیا گیا ہے. عزادارو بہت دیر لگائی, مجھے معاف کریں, آج تاخیر ہو گئی. اور ابھی جلوس ہے, شب شہادت ہے, اور شب شہادت بھی اس کی شب شہادت ہے کہ جس کے بعد اب مصیبتوں کا سلسلہ ہے. آج آپ نے افطار کیا نا, یہ جو آج کا افطار تھا نا, یعنی 19ویں, معاف کیجیے گا 20واں افطار, 20ویں روزے کا افطار. مولا علی نے امام حسن سے فرمایا میرے جتنے بیٹے بیٹیاں, میری بیٹیوں کے شوہر بچے, نواسے نواسیاں, داماد بہویں, پوتا پوتی, سب سے کہو 18 بیٹے جس کے ہوں, فرمایا سب سے کہو 9 بیٹیاں ہیں مولا کی, مجموعی طور پہ 9 بیٹیاں ہیں, 18 بیٹے ہیں, سب کے شوہر ہیں, سب کے بچے ہیں, سب بیٹوں کے بچے ہیں, ایک بڑا خاندان ہے میرا. فرمایا سب سے کہو آج افطار میرے سامنے کریں. مولا حسن نے کتنا بڑا دسترخوان لگایا ہوگا. امام حسن کا دسترخوان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. جی مولا حسن نے دسترخوان لگایا, سارے خاندان کے قبیلے کے جو مولا سے ڈائریکٹ جو مولا کی اولاد تھے وہ سب دسترخوان پہ تشریف فرمائے. علی بن ابی طالب بستر شہادت پر ہیں. کل آپ نے سن لیا نا کہ علی کو گلم میں, قالین میں اٹھا کر لے کر آئے. جس نے خیبر فتح کیا اسے چلا نہیں جا رہا تھا. فرمایا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے, مجھ سے چلا نہیں جا رہا. تو مولا نے قالین بچھایا, اس پر مولا علی کو لٹایا, قالین اٹھایا سارے بچوں نے, اور سارے رستے بچوں سے باتیں کرتے ہوئے آئے, اور فرمایا مجھے گھر میں وہاں لٹاؤ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں. تو مصلی جہاں مولا علی کا تھا نا, وہاں مولا کا بستر لگایا گیا. بیٹیوں نے بستر لگا دیا ہے, وہاں بستر لگا دیا گیا. اور جب علی لیٹ گئے نا تو اب مولا سے امام حسن نے فرمایا بابا بہن زینب آنا چاہتی ہے. تو فرمایا کیا چیز مانے ہیں؟ کہ بابا کچھ لوگ ہیں جو جس روایت کے مطابق میں پڑھ رہا ہوں, کہ بابا کچھ لوگ ہیں. فرمایا ان سے کہو میری بچیاں آ رہی ہیں, یہ مجھے رخصت دے دیں. تو جب سب لوگ باہر چلے گئے نا تو ایک مرتبہ پردہ ہٹا, زینب کو آتے ہوئے دیکھا. مولا علی نے جیسے ہی بی بی زینب کو آتے ہوئے دیکھا, خود علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ علی جو سارے رستے بیٹوں سے کہہ رہا تھا نا حسن و حسین گریہ نہیں کرو, میرے بچوں گریہ نہ کرو, وہ جو بیٹوں کو گریے سے روکتا رہا وہ بیٹیوں کے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر پایا.
میں مولا علی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا ابھی جناب زینب کے آنسو آپ سے برداشت نہیں ہوئے، کاش کربلا میں عاشور کے دن ہوتے۔ زینب بار بار فریادیں کرتی رہی، کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے؟ تھکے گے نہیں عزادارو، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے، جسے رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے۔ یہ جو آنسو ہے نا بڑے قیمتی، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میرے مولا بستر شہادت پر ہیں اور بستر شہادت پر علی ہیں اور دروازے پر چاہنے والوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ سنیں گے عزادارو، چند صحابی تو ایسے ہیں جو ان 3 دنوں تک گھر نہیں گئے، اپنے گھر نہیں گئے، علی کے دروازے پر بیٹھے رہے، اور جب بھی دروازہ کھلتا ہے تو امام حسن سے کہتے ہیں ہمیں مولا کا دیدار کروا دیں۔ تو ایک ایک کر کے صحابیوں کو اندر لایا جاتا ہے، چاہنے والوں کو اندر لایا جاتا ہے اور وہ مولا کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو میں نے جو ایک منظر دیکھا اس کے بعد میری آنکھوں سے آنسو رکے نہیں، اور منظر میں نے دیکھا کہ علی کے سر پہ جو رومال بندھا ہوا تھا وہ زرد رنگ کا تھا، اس رومال کے رنگ میں اور علی کے چہرے کے رنگ میں فرق نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازوں کو آزاد کریں عزادارو، شب شہادت جلوس کی مجلس ہے، تابوت کی مجلس ہے۔ میں اپنے عزیزوں سے کہوں گا مجھے مسائل پورے پڑھنے دیں، پھر ہمیں تابوت کی زیارت کروائیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں ایسے ہی ساسا ابن سوہان کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو میں نے اندر جا کے مولا علی سے کچھ سوالات کیے۔ علی نے اس حالت میں بھی مجھے سوال کرنے کی اجازت دی۔ علم عام کرنا، علم پھیلانا، علم دینا علی ابن ابی طالب کا پسندیدہ ترین عنوان زندگی ہے۔ اسی طرح حبیب ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حسن مجتبیٰ سے کہا کہ مجھے بھی دیدار کروا دیجیے، میں بھی مولا کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ تو جب مجھے اندر لے کر گئے تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ علی ابن ابی طالب آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور سسک سسک کے رونے کی بیویوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پردے کے پیچھے بیویاں ہیں، حرم بیویاں، حرم مولا علی کا حرم، مولا علی کی بچیاں، مولا علی کے گھر کی بیویاں پردے کے اس طرف ہیں، یہاں مولا کے پاس دیدار کے لیے کہ کھلایا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے سسک سسک کے رونے کی آواز آئی تو مجھے بھی مجھ سے بھی رکا نہیں گیا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جب میں رویا تو علی نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور فرمایا تم لوگ رو رہے ہو مگر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو حبیب ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا یا علی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور انبیاء اور مرسلین صف باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کے استقبال کو آئے ہیں، اور تمہیں تو خوش نظر نہیں آ رہا، میرے سرحد رسول اللہ آ گئے، میرے سرحد فاطمہ زہرا آ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی کا نہ رلائے۔ حبیب ابن عمر کہتے ہیں اجرکم اللہ، حق ہے ایسی رونے کا۔ حبیب ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر باہر گیا، ابھی اٹھ کر باہر گیا تھا کہ رونے کی آوازیں آئیں، رونے کی آوازیں آئیں۔ امام حسن دروازے پر آئے تو آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، مجھے ایک منزل اور لینے دیجیے۔ میرے مولا حسن اور حسین نے غسل و کفن دیا، وہیں لٹا کے غسل دیا جہاں علی نماز پڑھتے تھے۔ حسنین نے بچوں نے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد جب جنازہ آگے سے اٹھنے لگا تو پیچھے سے حسنین نے جنازہ خود اٹھایا۔ ایک ایسی جگہ جا کے جنازہ رکا کہ جہاں برابر سے مٹی ہٹائی تو قبر تیار نظر آئی۔ جب تختہ ہٹایا، جب سلیب ہٹائی، جب پتھر ہٹایا تو اندر تختی پر ایک پتھر پر لکھا ہوا تھا ھذا قبر علی بن ابی طالب، یہ علی بن ابی طالب کی قبر ہے جسے آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک جانب حضرت آدم سو رہے ہیں، دوسری جانب میرے مولا علی کی قبر کے حضرت نوح سو رہے ہیں، درمیان میں جو قبر بنائی وہ حضرت آدم نے بنائی، حضرت نوح نے اسے سنبھالا اور علی کو اس میں دفنایا۔ جب دفنا کے واپس آنے لگے نا تو ایک خرابے سے رونے کی آواز آئی، ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے، ایک گری ہوئی جھکی سے ایک رونے کی آواز آئی۔ علی کے بچے کسی کو روتا ہوا دیکھے اور وہ رونے والا آوازیں لگا رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ امام حسن داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ نابینا بیمار فقیر ہے۔ میرے مولا اس کے قریب بیٹھے، بھائی کوئی حاجت ہے؟
کہنے لگا حاجت تو میری غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، مگر میری حاجت نہ غذا ہے نہ دوا، مجھے میرا منہ سنا دو، مجھے میرا منہ سنا دو۔ مولا نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ ایک میرا منہ تھا جو روزانہ مجھے کھانے کھلاتا تھا، مجھے دوا دیتا تھا، 3 دن سے میرا منہ نہیں آیا، میرا منہ مجھے دے دو۔ امام نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں تو نابینا ہوں، جب بھی مجھے وہ کھانا کھلاتا تھا تو میں پوچھتا تھا تیرا نام کیا ہے، تو وہ کہتا تھا فقیر جالسا فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا۔ جب میں نے پوچھا میرا قبیلہ کون سا ہے تو وہ کہتا تھا مسکین جالسا مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ امام حسن نے فرمایا بتا کوئی نشانی تاکہ میں ڈھونڈ کر جاؤں، تو کہنے لگا جیسے تو بول رہا ہے وہ ایسے ہی بولتا تھا، کہاں ہے فقیر علی دنیا سے چلا گیا، اللہ اللہ۔